سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا عرض یہ ہے کہ جو آپ نے مدنی مذاکرے میں شیشوں کے متعلق فرمایا تو اس کے بارے میں ہمیں کافی تشویش ہے، اگر کوئی مزید اس کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ ہم جو یہ عطر فروخت کرتے ہیں اس میں 2.5 ماشے کی بھی ہوتی ہے شیشی، 1.5 ماشے کی بھی ہوتی ہے، 3 کی بھی ہوتی ہے، اور عرفاً جو آتے ہیں گاہک ان کو یہی ہے کہ یہ 3 ماشا، آدھا تولہ اور تولہ، لیکن اس میں اس کے ہم پھر بتاتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ 2.5 ماشے ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ 2.5 ماشے بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس طرح ابھی یہ 1 اونس بیچنا، تولہ بیچنا، یہ جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہے، تو کیا پھر یہ ہم کسی طرح وزن کر کے جو ہے عطر کو فروخت کریں؟ اب 2.5 ماشا بھی کہو تو ضروری نہیں کہ 2.5 ہو، 2.25 بھی ہو سکتا ہے، تو اٹکل سے اندازے سے ناپنا، وزن کرنا، یہ کاروبار میں اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، تو اس لیے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لوکل بوتلیں ہوتی ہیں نا، اس میں پیندے جو ہے نا کسی کے موٹے ہوتے ہیں، کسی کے پتلے ہوتے ہیں، اور غیر ملکی دیکھی ہے کیونکہ میں بھی اس لائن میں رہا ہوں نا، تو وہ فریش ہوتی ہیں، ان کے پیندے اور سب اس کا یکساں کوالٹی ہوتی ہے، یہاں بھی آتی ہوگی، مہنگی آتی ہوگی، تو اب واقعی اس میں 3 ماشا آتی ہے، عطر آ جاتا ہے، اور 3 ماشا کے کر دیا تب تو حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی کا پیندہ کم کسی کا زیادہ، تو اس میں ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بوتل اتنے کی ہے، 3 ماشا والی چاہیے، تو آپ کہیں کہ بھئی یہ بوتل اتنے کی ہے اور اس کو لوگ بولتے ہیں 3 ماشا، اب جتنا بھی اس میں 3 ماشا ہے، 6 ماشا ہے، آدھا ماشا ہے، 1 ماشا ہی ہے، آپ کے سامنے، کہ میں 3 ماشے بولوں اور کم نکلے تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، تو یہ اگر آپ سمجھائیں گے نا تو آخر ہمارے یہاں کے گاہک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کو سمجھتے ہیں بازار کے مقابلے میں، جو اپنے مدنی ماحول کے، تو یہ اس میں بھی امامے والے اور داڑھی زلفوں والے بھی بعض بہت مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ ناکوں چنے چبواتے ہوں گے، آپ کو پریشان کرتے ہوں گے، ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، تو جو مدنی مذاکرے کے جیسے پابند ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کے پابند، تو اس طرح کے معلومات جو وہ آپ سے کم الجھتے ہوں گے، میرا گمان ہے، آپ الجھیں یا سلجھیں، ہم کو حلال روزی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اس لیے وہی اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی میں وزن سے نہیں بیچتا، یہ شیشی 6 ماشے کی کہلاتی ہے، 3 ماشے کی کہلاتی ہے، وہ کہلاتی ہے نہیں ہے، یہ شیشی ہے، تو پھر جو شیشی دکھائی وہ دی جائے، اس کے بدلے دوسری شیشی دیں گے تو یہ اپنی دیسی شیشیوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو میں یہ بھر کے دیتا ہوں آپ کو، اگر بھر کے دیں سامنے تو آپ بھرتے نہیں ہوں، سارے یہ بھر کے ہی رکھتے ہوں گے، بہت مشکل ہوتا ہے،
وہ جلدی جلدی میں پھر گر سکتا ہے عطر. اب سب کو تو خیر بھرنا بھی نہیں آتا ہوگا, بھرنے کا اس کا باقاعدہ وہ ایک طریقہ ہے, فن ہے, جو آہستہ آہستہ ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اس میں. خریدتے وقت بھی تو پرابلم ہے نا, وہ آؤنس کی کہہ کر دیتے ہیں, وہ آؤنس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. وہ بھی اپنی شیشیوں میں کوئی کسی کا پیندا موٹا, کسی کا کچھ, کوئی وہ اس کے گردن تک بھر کے دیتا ہے, کوئی گردن کے نیچے بھر کر دیتا ہے, وہ بیچنے والے بھی, ہول سیلر بھی. تو اس میں بھی بس وہی کہ یہ بوتل مجھے چاہیے, کیونکہ وزن میں یہ کہ وہ 2 وزن کرنے ہوتے ہیں. خریدتے وقت یعنی اس نے کہا کہ یہ 1 کلو ہے, تو اب آپ کو بھی خود 1 کلو وزن کرنا ہے. یہ بھی مشکل, ایک بہت مشکل کام ہے. یا ہمارے سامنے اس نے وزن کیا نا تو پھر ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ 1 آؤنس دے دو, تو اس نے 1 آؤنس آپ کو دی, اور آپ کو یہ آپ کے سامنے تو آؤنس اس نے ناپا نہیں, تولا نہیں, تو اب پھر آپ کو بھی یہ تولنا پڑے گا کہ 1 آؤنس ہے, اگر زیادہ ہے تو اس کو دے دے, کم ہے تو مطالبہ اب حق رکھتے ہیں کہ بھئی کم پڑی ہے. اب کم پڑی بولیں گے تو وہ مانے گا نہیں, شاید زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے 2-4 قطرے زیادہ ہوئے تو معاف کر دے گا, وہ یہی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے, تو اس لیے ان کو بھی یہ نہ کہا جائے کہ پاؤنڈ دے دو, آدھا پاؤنڈ. اب کیا وزن چلتا ہے پتہ نہیں, ہمارے دور میں تو پاؤنڈ, آؤنس یہ چلتے تھے. اب کیا یہی ہے گرام, گرام سے چلتا ہے. 100 گرام, 25 گرام, 50 گرام. اس وقت آؤنس, اچھا آؤنس یہ 1 پاؤنڈ میں 16 ہوتے تھے, اور 1 پاؤنڈ جو ہے وہ آدھے سیر سے کچھ کم ہوتا ہے, آدھے کلو سے بھی شاید کم ہوتا ہے کچھ. تو اگر آؤنس کو ہی 25 گرام 50 گرام کا نام دیا تو یہ بھی گڑبڑ ہوگی, اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہوگی, ایکوریٹ نہیں ہوتا ہوگا. تو اس لیے ان سے خریدتے وقت بھی اگر ہم وزن کی بات ہی نہ کریں کہ یہ بڑی بوتل دے دو, چھوٹی بوتل دے دو, اس طرح کوشش کریں گے. اگر اپنا اخلاق درست ہوگا نا تو دکاندار سیٹ ہو جائے گا. اگر اپنا آبے ہوئے اڑے سونا تولتا ہے یار, میں بات کرتا ہوں, شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں تو ہم یار یوں کرتا ہے, تو پھر وہ اس کی زبان کا مقابلہ, پھر کوئی ریفری چاہیے, پھر دونوں کی طرف سے پھر وہ زبانیں ٹکرا رہی ہوں گی. تو یہ نہیں, اگر آپ کے انداز میں شرافت, حسن اخلاق اور خوف خدا ہوگا تو سامنے والا آپ جو بولو گے وہ کرو گے, کرے گا. 1-2 بار وہ اڑی کرے گا, پھر سیٹ ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ اچھا آدمی, صحیح آدمی یار. بلکہ دھوکہ بھی جو دیتے ہیں نا بعض لوگ, تو شریفوں کو نہیں بھی دیتے, ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ان دوسروں کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے, لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مولانا دیکھ کر اور عزت کرتے ہیں اور ان کو دھوکہ نہیں دیتے, زیادہ بھی دے دیتے ہیں, سستا بھی دے دیتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, بعض زیادہ کاٹ بھی لیتے ہوں گے شریف آدمیوں کو, ایسے بھی. تو خیر مکس اب سارا معاملہ ہے. تو اس میں آپ اپنا دامن بچا کر بس چلتے رہیں وزن کے تعلق سے, ورنہ پھنس جائیں گے. وزن کے تعلق سے کوالٹی میں بھی, اب آپ کی بوتلوں میں بھی لکھا ہوتا ہے سپر کوالٹی اور بہترین. سپر کہاں سے لاؤ گے یار؟ تو یہ اس طرح کے بھی لکھے نہ جائے. اب گلاب جیسے, اب گلاب, اب روح گلاب اور روح خس, اور اب مجھے بھی پتا ہے نا روح خس کس کو بولتے ہیں, آپ کو بھی پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. روح خس تو آپ لوگ لکھ دیتے ہیں, اب مجھے پتہ ہے, آپ دکھائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ روح ہے, جسم ہے, کیا ہے. اتفاق سے ایک بار وہ قطرتے بھی کس کو, یہ بتاؤں میں آپ کو, مفتی فضیل صاحب تشریف لائے میرے پاس, عطر کی شیشے لے کر آئے, تحفہ دیا مجھے. اس میں لکھا ہوا تھا, یاد پڑتا, روح خس لکھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ یہ روح خس تو نہیں ہے. اللہ وہ تو یار بہت سنجیدہ ہے, تو اپنی دکانیں ہیں نا, تو سارے اولیاء کرام تھوڑی چلا رہے ہیں دکانیں. تو میں نے تو ان کو کہا تھا ان کو آپ خود سمجھائیں, جس نے آپ کو دیا ہے نا, کہ یار ایسا نہیں کرو. اگر یہ روح خس نہ بھی لکھتے, اب عوام کو نہیں پتا ہوتا روح کیا جسم کیا ہے, اگر آپ خس بھی لکھ دیں تو لے جائے گا. آپ خالص خس لکھیں گے تب پھنسیں گے,
खालिस तो अब कहाँ से लाएंगे यार, ये तो केमिकल के होते हैं। खालिस खस तो इसके बाकायदा वो पौधे लगाते हैं, इनकी परवरिश होती है, सुना होगा आपने कि बाकायदा परवरिश करते हैं। गालिबन ऐसी प्लांट होता है उनका, बड़े नाज नखरे से इनकी परवरिश होती है, जो मेरी नाकिस मालूमात है। तो अभी यार कहाँ से लाओगे आप यार, आपको तो फिर ये ला के शायद आ जाते होंगे या बाजार से आप ले लेते होंगे। पाकिस्तान के एक से एक इत्र है जो आप लोग नहीं बेचते होंगे, मुझे बाज मालूमात है। मैं तो इसमें कई साल रहा हूँ ना इस लाइन में, तो इसमें मतलब शनाख्त सबको नहीं आती, सबकी नाक भी काम नहीं करती। ये कुदरती होता है, किसी किसी की नाक ऐसी पावरफुल होती है जो खुशबू, इसको 10 खुशबुएं सूंघाओ ये सब सूंघ कर ये बता देगा। मगर हम लोग क्या एक सूंघेंगे ना, दूसरी सूंघेंगे तो समझ नहीं पड़ेगी। ये तो कुदरती है, ये कोई फन नहीं है जिसको ये मिल जाए। तो अब इसमें यह कि इंडिया का नहीं है और आपने लिख दिया इंडियन दरबार, इंडियन खस, इंडियन फुला, ये तो सीधी सीधी धोखा ही है। तो ऐसा तो शायद अपना करते हो, आप में से कोई ना करता हो। तो ये भी नहीं लिखना, फिर मेरा मशवरा उम्दा और सुपर और ये सब भूल जाए। ये लिखकर खुद को आखिरत के लिए पेश करने वाली बात है, जुर्रत वाली बात है, नहीं होते यार ये बिल्कुल केमिकल होते हैं। खालिस इत्र अब नहीं, ये खालिस कहकर देंगे ना तो भी यकीन करना बड़ा दुश्वार है। धोखे का दौर है, फ्रॉड का दौर है। खालिस जैसा बना के दे देंगे। तो अब ये इत्र की नक्काली, तो इत्र के कौन से हम लोग माहिरीन हैं, तो धोखा तो अब बड़े बड़ा खा जाता है आदमी। तो उम्दा और ये लिखने नॉर्मली जो उसका नाम है वो लिख दें। फिर अच्छा मुक़द्दस नाम लिखते हैं, मदीना इत्र, बकी इत्र। मेरी तबीयत में मुझे इसको पसंद नहीं है यार। वो मदीना इत्र लगाया मैंने, कोई बोले ना खुशबू नहीं आती, मदीना इत्र लगाया है, मज़ा नहीं आया ना यार। अब वो इत्र की खुशबू को साल भर तो नहीं टिकेगी, थोड़ी देर ही रहती है, उड़ जाती है फिर। या अगले का नाक बंद है और बोल रहा है, ये भी तो होता है ना, इसका नाक बंद है और बोलता खुशबू नहीं आ रही, तो तुमको कहाँ से आएगी, नाक खुली होनी चाहिए। तो यूं कोई बोले, फिर बोले यार मदीना इत्र बहुत इसने महंगा दे दिया है, मैं तो मदीना नाम लिख कर दे दिया और इत्र में दम ही नहीं है। तो क्यों बातें करे कोई यार हमारा मदीना बोलकर। तो ये जितने भी मदीना इत्र और ये लिखते हैं ना, अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए, सब तो है नहीं है, या तो थोड़े से ही नस्ब कि और कोई नाम, दुनिया का काम है यार, दुनिया का नाम हो, समझे। जाल इत्र, शिकार इत्र, शिकारी इत्र, ऐसा तो आप नहीं रखेंगे। कोई दुनियादारी का डायमंड इत्र, किसी और कराची इत्र, यानी मुख्तलिफ शहरों के नाम, या ऐसे कुछ अपने बच्चों के नाम पर लिख दिया मुक़द्दस नाम। फिर इसको वो जेबों में रखते हैं, उल्टे सीधे हाथ लगते होंगे, पेशाब खानों में ले जाते होंगे, फिर वो खलास हो गई तो फेंक देते होंगे, गिरती होगी, पड़ती होगी, टूटती होगी, फिर वो मदीना लिखा हुआ है, और कैसे गवारा होगा, है ना, मज़ा नहीं आता। तो मुक़द्दस नाम ना लिखे जाए, कादरी इत्र ये भी ना रखा जाए, है ना, गौस पाक के नाम पर। तो दुनियावी नाम रखे जाए। वो लेने वाला तो लेगा, वो नाम से थोड़ी लेगा, वो क्वालिटी देखेगा। और एक तादाद है जिसको क्वालिटी की भी समझ नहीं आती होगी, तो ले लेते होंगे। तो ये मेरी मदनी इल्तिजा है। जैसे कि वो दस्तयाब है, ये भी ना लिखा जाए। ये गैर मुहतात मुझे लगता है जुमला कि बाज़ वक़्त दस्तयाब नहीं होता, तो इसलिए वो मकतबे वालों को भी से पहले ये भी दस्तयाब है, तलब कीजिए। अब तलब कीजिए, दे ना दे हमारी मर्जी है, मिले ना मिले, हो ना हो, तो ये बिल्कुल हम छुट्टे पड़े, तलब कीजिए, ठीक है। मांगो, मांगने पर कोई पाबंदी नहीं है, हमारे पास है, अब लिखा हुआ है हमारे पास, दस्तयाब है, और आया तो आपने बोला कि वो तो नहीं है, तो फिर वो लिखे हुए बोर्ड की वो तगलीत हो गई ना, तरकीब आउट हो गई ना। तो यूं थोड़ा मोहतात अंदाज हो तो मदीना मदीना। अपने खालिस के हवाले से मदनी फूल दिए, तो आपने क्या 100% खोपरे का तेल खालिस आपने कभी बेचा है? ऐसी कोई सूरत हुई है? मैं खोपरे का तेल मैंने बेचा है, तो वो श्रीलंका से इम्पोर्टेड तेल खोपरे का मैं बेचता था बोतल भर के।
اب میں نے شاید دیکھا یا پوچھا، میں پھر پڑھا بھی، اس نے بتایا میرے کو، تو وہ 2% اس میں کوئی اس کی تیل کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے ایسس ڈالا جاتا تھا اس میں. وہ اس نے دکھایا. دکاندار مذہبی آدمی تھا، داڑھی والا تھا، اب تو شاید زندہ نہ ہو، اللہ بیچارے کی مغفرت ہونے. اس وقت بھی وہ سفید داڑھی تھی بیچارے کے، تو مشکل ہے کہ وہ حیات ہوں، اللہ غری کے رحمت کرے. وہ شریف آدمی تھے، سنجیدہ. تو یہ جو بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ ہے 98% تیل اور 2% یا پتہ نہیں 1% اس میں ایسنس ہے جو اس کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے رکھتے ہیں. اب سری لنکا میں تو ناریل پھینک دیتے اٹھا کے، بالکل یہ اتنا سستا اور عام تھا. جب میں گیا تھا 79 میں، ناریل کا پانی بھی آپ پھینک دیتے تھے، اس کو کڑمبا بولتے تھے، کھوپرے والا ناریل پھینک دیتے تھے. اپنے یہاں تو غش لگ جائے دیکھ کر، اتنا مہنگا ہے. کھوپرے والا ناریل، تیملی بھی آتی ہے، وہ تیملی بولتے ہیں، وہ پانی کا ناریل، اس میں کھانے کا نہیں ہوتا. خیر، تو کھوپرے کا تیل تو وہاں مطلب سستا، تو وہاں کا کوالٹی بھی اچھی. تو پھر میں تو اس کو یوں بول دیتا تھا کہ یہ جو وضاحت کے اس میں 2% ایسنس وہ ڈالتے ہیں لوگ. کہا جاتا ہے اس کو خالص، کوالٹی اچھی ہوتی تھی تیل کی، خالص کہلاتا ہے. ان میں یوں ہے. اب خدا بہتر جانے، ہو سکتا ہے کہ وہ عرفاً اس کو خالص کہنے کی اجازت ہو. 2% پر اس طرح کے جو آپ کا سلسلہ ہوتا تھا، اس سے آپ کے کتنے گاہک ٹوٹتے تھے، آپ کو کیا باتیں سناتے تھے اور کیا صورتحال ہوتی تھی؟ اللہ نے بڑی عزت بخشی تھی مجھے، الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ مطلب یہ بات نہیں اگر میں بتاؤں نا تو اگلا یار حیران ہو جائے گا، الٹا خوش ہوگا. بھلے نا چھٹا ہوا بدماش ہوگا، خود چیٹر ہوگا، مگر اس کے دل میں احترام پیدا ہوگا کہ یار یہ کس آدمی ہے. یہ کوئی بتانے کی بات تھی جو مجھے بتا دی اس نے. تو اپنے سانچ کو آنچ نہیں ہے. جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ مکار ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے. اور جھوٹے کا ہے نا، وہ ایک کہاوت ہے وہ فارسی کی، دروغ گو را حافظہ نا باشد. نہ جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا. تو کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، تو پھنس جائے گا. تو یاد نہیں رہے گا میں نے کیا بولا تھا. تو سچا ہوگا وہ تو ایک ہی بات بولے گا ہر وقت، تو وہ تیر جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ کرنی تھی کہ ابھی رمضان المبارک میں عید کے سیزن میں کچھ دکانداروں نے کپڑے رکھے تھے بچوں کے اور بچیوں کے. تو بڑی بچیوں کے بھی اس میں کپڑے تھے کہ جو ہاف آستین سے بھی کم ہو رہے تھے. اس کا بیچنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. اصل تو یہ کہ وہ کپڑے جو ہیں، تو مجھے آج پتہ چلا کہ یہاں زنانہ کپڑے بھی ملتے ہیں. تو چھوٹی آستین بڑی آستین اس کے بیچنے میں تو کیا ہے، مطلب ہو سکتا ہے گھر پہ پہنے. اگر گھر پہ محارم کے سامنے پہنتی ہے تب تو کوئی اس پہ پابندی نہیں لگے گی. شوہر کے سامنے پہنتی ہے تب بھی جائز ہے. چار دیواری میں رہتی ہے یا پہنتی ہے لیکن پورا بدن وہ کسی اور کپڑے میں یا مدنی برقعے وغیرہ میں چھپا لیتی ہے، بے پردگی نہیں ہوتی، تب بھی اس طرح کا لباس پہننا جائز ہو جائے گا، ہے نا. تو اس کو ہم یہ مطلقاً ناجائز تو نہیں کہیں گے چھوٹی آستین کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف اتاری، مکتبۃ المدینہ میں نیا اجارہ ہوا ہے باپا. ان مانو اگر آپ دکاندار ہیں؟ جی ہاں، تو سیل مین. اچھا، سیل اور مین. اچھا ٹھیک بھائی، آپ اصلاح کریں. سیل مین تو بولتے ہیں آج کل. آپ کی بارگاہ میں اصلاح کریں. اچھا، سیل مینس کی اچھی اچھی نیتیں کیا کر سکتا ہے؟ جیسے کتابیں ہدیتاً دینی ہے، یا قرآن پاک، کنز الایمان، چھوٹے رسالے، یا ایسی بہت سی چیزیں. کیا کیا اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ ارشاد فرما دیے. رزق کے حلال کے لیے آپ تو مطلب آئے نا، تو ماں باپ کی خدمت کروں گا، کماؤں گا. سب یہ کہ
ہر کتاب دینے میں کیا کیا نیت کریں گے، اس سے بات کرنے میں کیا کیا نیت کریں گے. اب یہ تو واقعی ہے بڑا دشوار امر اس کے لیے. تو کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے نیت یاد آ جائے کہ میں اس سے مسکرا کر بات کروں گا، نرمی سے بات کروں گا. اگر اس نے مجھے کوئی کمزور لفظ کہہ دیا، کمزور بول رہا ہوں، طاقتور لفظ کہہ دیا تو کہ مطلب کیا مہنگا بیچ رہے ہو، کیا یہ مطلب دیکھو اس کے صفحے دیکھو ایسے ہیں وہ ہے، تو برداشت کروں گا، محبت سے اس کو ڈیل کروں گا. پھر یہ کہ جیسے 100 کا نوٹ دیا، 90 کا مال لیا تو کوئی 1-2 رسالے اور دکھاؤں گا اس کو کہ یہ بھی لے لو نا، تو یہ 100 روپے اس کے پورے کر دوں گا. یہ لوگ بھی کرتے ہوں گے شاید اس طرح. اور جو کامیاب بیپاری ہوتا ہے نا اس طرح ترکیب بنا لیتا ہے. مگر اس میں جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ تو بہت بولا جاتا ہے تجارت میں، تو اتنا جھوٹ ہے جس کی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ وہ جھوٹ سے بچائے کہ ایماندار تاجر، دیانتدار تاجر، تو اس کا تو بہت بڑا مقام ہے، شہداء کے ساتھ اٹھے گا نا. باپا دعا کی درخواست ہے آپ سے، امامہ پہننے کی درخواست ہے، انشاءاللہ. زلفیں سجانے کی درخواست ہے. میرے مکتبے کے نا، مکتبۃ المدینہ، مدینہ 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 انشاءاللہ. اب مکتبہ نکل گیا میرے منہ سے. باپا یہ نیت تو ہے انشاءاللہ ترکیب بندی. اب مستقل ہوگا نا. جذبہ کیسا، نیتیں پوچھ رہے ہیں یار، جذبہ ہے نہیں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانے کی فضیلت رہنمائی فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برتن جو تھے، مبارک برتن، ان میں مٹی کے برتن بھی تھے. صحابہ کرام کے پاس بھی مٹی کے برتن تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا کہ رد المختار کے حوالے سے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں. تو اس میں عام مروج ہے باپا جان یہ ہے کہ اگر جس گھر میں مٹی کے برتن ہوں اس کے لیے فرشتے زیارت کو آتے ہیں. مٹی کے برتن ہو نہیں، یہ مٹی کے برتن جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے یہ لکھا ہے. جزاکم اللہ. برتن مٹی کے استعمال کرنا بہرحال اچھی چیز ہے، کار ثواب ہے، اچھی نیت سے کرے گا استعمال تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ مٹی کے برتن بیچتے بھی ہیں کیا؟ ہے نا، اسی لیے پوچھا ہوگا نا کہ میں بتا سکوں الیاس نے بولا ہے. میں نے اندازہ لگا لیا، بیپاری بیٹھے ہوئے نا، گاہک بڑھیں گے نا اس طرح سمجھائیں گے تو. پاپا ہمارا مدنی انعام بھی ہے نا. میں نے لفظ سنت نہیں بولا ابھی، میں نے لفظ سنت نہیں بولایا کہ میں نے یہ پڑھا نہیں ہے کہیں لفظ سنت کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ مٹی کے برتن تھے. اعلیٰ حضرت نے لکھا مطلقاً، مطلب تو اس کو اس میں کھایا یا نہیں یہ مجھے کوئی پڑھنا یاد نہیں پڑتا، کہیں تلاش کیا ملا نہیں، کوئی سا قول یاد نہیں آ رہا پڑھا ہو تو بات اپنے وہی کریں جو اپنے بزرگوں نے بتائی ہو، لکھی ہو. دنیاوی شے اگر کوئی بیچنی ہو تو اس کے لیے دینی اس کی کوئی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے. ہاں، وہ شہد کی بوتل پہ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، شہد میں شفا ہے اور یہ نہیں، یہ میں قائل نہیں ہوں اس کا. میں نے پہلے قادری اگربتی کا میرا اپنا قصہ بتاتا ہوں، کبھی بتایا ہوگا ان کو. قادری اگربتی میں نے بھی جوش میں نام رکھ لیا تھا. پھر جب میں نے زمین پر تشریف فرما دیکھے نا پیکٹ قادری اگربتی کا سپلائی کرتا تھا، تو وہ بیگ میں رکھ کے، مطلب کوئی تاجر بڑا نہیں، مطلب بیگ. تو میں بولا کہ گوشت پاک میرے کو پکڑنا لے کے تو نے میرا نام چند سکوں کے لیے زمین پہ ڈال دیا. پھر میں نے اس کو کچھ خرچہ وغیرہ کر کے اس پر قادری کے بجائے قومی اگربتی کر دیا تھا. اور میرا ذہن بن گیا کہ یار یہ نہیں، مقدس نام استعمال نہیں کرنا ہے اپنے اس دنیا کے ذلیل دولت کمانے کے لیے. دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये जो हमारे दुकानदार, हाँ दुकानदारों को कुछ बांधो यार, इनको दुकानदार आए हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि दौरा हदीस शरीफ के तालिबुल इल्म का ये अंदाज है, तो दुकानदारों का क्या अंदाज होना चाहिए? दूसरे शहरों से आ रहे हैं इस्लामी भाई, और आपके यहाँ 10 रातें हैं, आज आपका है, हर हफ्ते फिर अलग, हर हफ्ते अलग। आशूरे के 10 मुहर्रमुल हराम के, 12 जश्न विलादत के, ये तो झंडियाँ बेचेंगे ना उसमें। तो चल ये बेचारे हैं ना, ये आजमाइश में है। इनका नफ्स जो है ना, आज भी मैंने ये बोला यार ये कैसे मदनी मुज़ाकरे में बैठेंगे, हम आज अमीन को बोला कैसे बैठेंगे, इनके तो आज वो कारोबार की रात है, मदनी मुज़ाकरे में जो आते हैं तो ये दुकान बंद करके थोड़ी बैठेंगे अंदर आके, बोला था मैंने। शायद हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, आ गए थे असल में, एक इस्लामी आगे थे और दूसरे बारी बारी। अब ये भी जज्बा हो ना, तो अब ज़रा हर हफ्ते को इनको अब ये कैसे मशवरा देंगे कि दुकान बंद कर दो, कि इनका रोज़ तो कारोबार होता नहीं होगा, इनको जुमेरात को कारोबार होता होगा, हफ्ते को रात को कारोबार होता होगा, और इस तरह ख़ास मौके पर थोड़ा कारोबार तेज़ होता होगा। अब ये बेचारे इनको महीने की वो आपका जो किराया वो भी देना है, बिजली बत्ती ये वो, फिर बच्चों को खिलाना है, खुद अपना पेट मांगता है, कुछ बैंक में भी जमा करते होंगे ताकि कहीं और जाकर बड़ी दुकान ले सकें, होता होगा ना कुछ ना कुछ। तो यूं ये कैसे आएंगे हफ्ते को? आ सकते 3 दिन इस्लामी दुकान बारी बारी आए तो उस दिन गाहक भी ज़्यादा होते होंगे। नहीं ये है कि इख्तिताम पर गाहक आते हैं, नहीं गाहक तो हर वक्त आते होंगे, इख्तिताम पर तो भागते होंगे नींद चढ़ती होगी, तो शुरू में गाहक आते होंगे। कौन इस्लामी हफ्ते वाले दिन मुज़ाकरे में, मदनी मुज़ाकरे में अंदर बैठना है, ज़ाहिर है अब आप समझदार हैं, मुझे क्या मिलेगा माली तौर पर, सवाब मिलेगा समझाने का, तो अगर करम हो जाए तो 1 घंटा 12 मिनट। लेकिन ये एक बात है कि मतलब यूं सोचना चाहिए ना यार, पीर साहब ने अपने को ज़्यादा टाइम दे दिया, अपने कहते हैं 1 घंटा 12 मिनट, तो नहीं वो भी नहीं दे रहे, अभी तो ये समझाना पड़ रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि बाद ईसाई भाई शायद रमज़ान में सुना था कि पेशाब वगैरह के लिए भी जाते हुए कतराते हैं, बैठे हुए हैं कि यार पता नहीं कौन सा सवाल आएगा और कौन सा जवाब होगा, कुछ चला ना जाए, तो पूरा सुनना है मदनी मुज़ाकरा। अब ये अपना अपना जज्बा होता है। तो इसमें 1 घंटा 12 मिनट अगर देने के लिए तैयार हैं आप, बैठ कर अंदर जान पहचानने वाले दोनों जो है ना वो बराबर में ना बैठे, वरना क्या करते हैं बताइए, जब स्क्रीन पर कोई एक नजर आता है दूसरा, तो दोनों का मसला जो यहाँ से गुजर गया। अगर एक का सुनने का ज़हन है उसको महरूम कर दिया, या वैसे ही कुछ ना कुछ याद आएगा तो कान में बोलेगा टाइम हो गया चलते हैं, एक मसला चला गया, गलत फहमी हो गई हलाल हराम। इसलिए वो ये सबके लिए मदनी फूल, तलबा भी एहतियात करें कि जो जिनसे बेतकल्लुफ़ी हो ना वो 2 साथ ना बैठे, अलग अलग बैठे, हाजिरीन भी ये मदनी फूल कबूल कर लें, तो इसमें भी आपको इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। तो फिर क्या तय हुआ आपका कि हफ्ते को किस तरह गुजारना है? और भी इस्लामी भाई मशवरा दें, मशवरा हो रहा है, आप उसमें बयान करें। एक इस्लामी भाई ने जैसे कहा कि हफ्ते को बंद नहीं हो सकती दुकान, दूसरे ने 1 घंटे 12 मिनट का कहा, तीसरे ने कुछ कहा, नहीं आपके जहन में आप मशवरा देंगे तो कुछ तय कर सकेंगे। अब घर भी दूर होंगे, चलो मगरिब में यही खाना खा लें, मगर फिर इशा की नमाज के बाद दुकान की तरफ जाना नहीं है, और इशा भी यहीं पढ़नी है फैज़ान मदीना में, और फिर मदनी मुज़ाकरा पूरा सुनना है, तो फिर इस हवाले से दुकानदारों को हम ऊपर लें। क्या उस वक्त मैं वो खाक अल्लाह, जश्न विलादत में तो मुझे लगता है आप ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, यहाँ रौनक बहुत होती है। अब यहाँ की रौनक आपकी रौनक है, वो आपके दिलों की रौनक, आपकी दुकानों की रौनक सब बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह जश्न विलादत में। और सेलमैन को चेयरमैन का आने देगा, ये भी है। तो जो या जिनके सेलमैन ने हाथ उठाया, मालिकान मौजूद है, तो वो कह देंगे ठीक है इसको इजाज़त है, उसको इजाज़त है, या अपने आदमियों को इजाज़त अभी तय करवा दें। मरहबा, जो हो जाएगा आज हो जाएगा जोश जोश में, फिर बाद में भले आपको होश आ गया ये क्या हो गया, तो अच्छा हुआ, शैतान को ही लात पड़ी ना,
पर सर कौन पीटेगा? आप काय को पीटेंगे? शैतान पीटेगा। यार ये तो नेकियों के हरीस बन गए, ऊपर जाके बैठकर वो एहतिमाम के साथ नेकियां समेटेंगे। आप बोलता आखिरत का तो फायदा ही है ना यार, अंडरस्टूड है। मतलब मैंने कौन से अपनी जाती दुकान का आपको मतलब क्या है कि मेरी जाती दुकान पर आओ, ये तो अल्लाह का घर है। पहले मालिक का हाथ उठाए, पहले मालिक का हाथ उठाए। हाँ, ये आप खुद आएंगे, ये हो रही है इस वक्त बात। माशाअल्लाह, मालिक कान भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ने मगरिब में खाना यहाँ खाएंगे और इशा भी निकलना नहीं है बाहर, इशा भी पढ़नी है ना। जो जिसको सौंपना है अपने मगरिब से पहले पहले आप निपटा लें। जिसको सौंपना है, जाने की जरूरत ही क्या है जब सौंप ही दिया है तो। इल्ला इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी तो मुझे भी आ सकती है ना, वो एक अंडरस्टूड है, मुस्तसना होता है। लेकिन यूँ जनरली जाना नहीं है बाहर। मगरिब पढ़ी, खाना खाया, टाइम भी नहीं होगा, अजान हो जाती है, नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ के मदनी मुज़ाकरे का तिलावत जो भी शुरू हो जाता है सिलसिला, फिर आखिर तक बैठना है। कसौटी है ना? चलो भाई, है हाजी गुलाम यासीन लिख लिया। आपका इसमें गिरामी इम्तियाज़ भाई, नाम जफ़र भाई, मोहम्मद बिन इस्माइल, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अली अत्तारी, हम्माद, सुभान अल्लाह। अब कोई अगर अपने मुलाजिम को बखुशी भेजना चाहे और मुलाजिम बखुशी आना चाहे तो यूँ भी तरकीब हो जाए, ज़बरदस्ती भेज नहीं सकते। हाजी गुलाम यासीन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, दावत इस्लामी से पहले के ही हैं। इन मानो अगर इस मौजूदीन में सबसे पुराने, इकबाल मार्केट हाजिर होता था, दावत इस्लामी पहले आता था। हम वो इशात इस्लाम का चंदा लेने इनके पास जाते थे। अंजुमन इशात इस्लाम हमारी होती थी दावत इस्लामी के पहले, तो यूँ हमारी जान पहचान थी। पापा वो दुकानदार जो अपने मुलाजिमीन को इजाज़त दे, हाँ ये अब देख लें कि इन मुरुवत में नहीं है, शौक से जो दे सके। भले जैसे जिसके 2 मुलाजिम हैं तो मसलन उसको एक हफ्ते एक को, दूसरे हफ्ते दूसरे को, यूँ भी हो सकता है। और पापा तीसरे हफ्ते यही आ जाए। हाँ, जो नहीं आ रहे हर हफ्ते को तो इनको बारी बारी आना चाहिए कि एक हफ्ते आप आए, एक हफ्ते मुलाजिम आए, यूँ भी कर सकते हैं। और जिन्होंने 16 नाम लिखवाए वो तो हर हफ्ते वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा, आपकी बारगाह में अर्ज़ है, जैसे हम मदनी काफ़िले में सफ़र करते हैं तो अल्लाह का दौरा बराए नेकी की दावत में हम शिरकत करते हैं, तो जो आपने जदवल के मुताबिक नेकी की दावत देने का हुक्म दिया है वो हम नेकी की दावत लफ्ज़ टू लफ्ज़ अर्ज़ करते हैं। उसके बाद जैसे स्नोकर गेम है, इसी तरह और जुआ के अड्डे होते हैं, वहाँ पर हमारा जज्बा जाते हैं 4-5 इस तरह भाई नेकी की दावत पेश करते हैं। तो वहाँ पर कुरान की आयत 1-2 पढ़ते हैं जिसकी तफसीर वगैरह का मुतअल्ला है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से उनको नेकी का पैगाम पहुँचाते हैं। तो इस तरह हमारा ये नेकी की दावत देना करना कैसा, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? जदवल के मुताबिक करें, फिर वो मस्जिद में बुलाकर इनको मदनी फूल तो देने ही है ना। अपनी तरफ से आप बयानत करेंगे तो आप कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, तरीक़ेकार की टूट फूट हो जाएगी। जिससे आपने नेकी की दावत देने का हुक्म इरशाद फरमाया वो लफ्ज़ टू लफ्ज़ बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी अपनी कारीगरी करते हैं ना, तो वो ना कीजिए, वो मस्जिद में बुलाकर जो अपना बयान का तरीका है वो वहाँ किया जाए। पूरा इज्तिमा वहाँ ना कर दें, कुछ उसके लिए रखें ना मस्जिद के लिए। सल्लू अलल हबीब बाबा, वो आपने जो सोम दाऊदी की तरगीब दिलाई थी कि एक दिन छोड़ के और एक दिन रोज़ा रखना है, तो जैसा इतवार को रोज़ा रखा तो पीर शरीफ आ गया, तो पीर शरीफ का रख सकते हैं या नहीं, या कि तरतीब इसकी आउट होगी? मना तो नहीं किया कि रोज़ा ना रखो, महीने में 15 पूरे करने ना, वो 15 से ज़्यादा का मना तो नहीं किया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان، اگر جس طرح آج نفلی روزے کی ترکیب ہوئی تو اگر کسی پر قضا روزہ ہو تو وہ اس میں نفل کی جگہ قضا کی نیت کر لے، اور ذی الحجہ کے روزوں کی جو فضیلت ہے تو وہ اس کو یہ فضیلت ملے گی ساتھ؟ وہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر قضا کر لینا چاہیے۔ قضا اگر ہیں تو موقع ملتا ہے تو قضا تو جلدی کرنی چاہیے، رمضان شریف کے روزے اگر ہوئے ہیں تو فٹافٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا، رمضان کا روزہ رکھ کر توڑنے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا یا قضا کرنے سے روزہ ادا ہو جائے گا؟ اس کی مختلف صورت ہیں، کس وجہ سے توڑا۔ اول تو کیونکہ مرض کی ایسی شدت ہے جس میں خود مریض نہیں ہے لیکن گھر میں مطلب ایسی پوزیشن ہے کسی کو اٹھا کے لے جانا ہے، یا موسم، یہ عذر تو لکھا نہیں ہے، اٹھانے والا تو اور بھی مل جائے گا۔ روزہ ہوگا تو نہیں اٹھا سکیں گے، اٹھانے کی اور بہت ساری صورتیں ممکن ہیں۔ مریض کو اسٹریچر وغیرہ، ہاں سمجھ گیا، اس دفعہ موسم بھی اس طرح کا تھا، وہ الگ بات ہے۔ کفارہ دینا پڑے گا یا روزہ؟ اگر دیکھو رات سے روزہ رکھا ہی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، رات سے جیسے نیت ہی نہیں ہے، رکھا ہی نہیں، تب تو کفارہ نہیں ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی چیز روزہ رکھ کر لذت کے لیے کھائی تو اس صورت میں قضا اور کفارہ ہے۔ جو لذت کے لیے کھائی جاتی چیزیں اس طرح، اس کی تفصیلات اس میں لکھی ہے فیضان رمضان میں۔ جزاک اللہ۔ میری والدہ کا 7 رمضان کو انتقال ہوا ہے، دعائیں مغفرت کی التجا۔ اللہ غریق رحمت فرما، آپ کو صبر عطا فرما، سب گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم نے آداب مرشد میں پڑھا تھا کہ مرشد کے سامنے کوئی چیز بچھا کے بیٹھنا ادب کے خلاف ہے، تو بعض اوقات ہم مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں یا یہاں جیسے کچھ بچھا ہوا ہے دریا وغیرہ، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کا کیا کریں گے؟ دریا اٹھوائیں گے کیا مسجد کی؟ واللہ اعلم، میں نے پڑھا نہیں ہے کچھ بچھا کر لکھا ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا، جس طرح اسلامی بھائی نے فرمایا کہ نفلی روزہ رکھا تو نفل کی جگہ پہ ہم قضا جو روزہ ہو گیا اگر اس کی بھی نیت کر لیں قضا کی، تو قضا کی نیت کر لیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر ہماری ملے گا، یہ میں نے نہیں کہا، نہیں یہ کہاں کہا میں نے، غلط فہمی ہو گیا ابھی بیٹھے بیٹھے یار، غلط فہمی ہو گئی۔ قضا کی نیت کر لینی چاہیے، آپ نے یہ فرمایا اگر قضا ہے تو جی تو قضا کر لیں، اس کی جگہ نفل روزہ نہ رکھیں گے۔ میں نے کہا مشورہ دیا کیونکہ روزہ رکھنا ہے بہت دشوار عام طور پہ، تو اس لیے وہ مشورتاً کا، ورنہ یہ کہ جو روزے جن کے مخصوص دن ہیں، ان کے فضائل ہیں، واضح ہے کہ نوافل میں ہے یہ کہ جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، وابین ہے، ان کا تعلق اوقات سے ہے اور اس کے بغیر یہ نہیں پڑھے جاتے، اور بعد میں اس کا موقع ملے گا نہیں، وقت گزر گیا۔ اب صبح شادی ہو گئی، کسی کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی، تہجد کا وقت اس کے لیے ہو گیا تھا، عشاء کے بعد تھوڑا سو لیا، تو اب اس نے نہیں پڑھی، بولے اب تو ٹائم گیا، اب تو کوئی اس کا نعمل بدل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جس پر نمازیں قضا ہیں وہ ان اوقات کے جو نوافل ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے قضا عمری والا، جس میں قضا روزے ہیں۔ تو میں نے مشورتاً عرض کیا کہ قضا کر لیں اس کے بدلے، اگر وہ تہجد کے بدلے بھی قضا عمری پڑھتا ہے تو منع تھوڑی ہے۔ یہ حضور نمازوں والا سوال تھا جو آپ نے جواب ارشاد فرما دیا۔
تو 12 ماہ میں دعا فرمائیں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ 12 ماہ میں کامیابی عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کمزور ہو، اس کو آپ کا پیارا مرید بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی نظروں میں سب سے پیارا مرید کیسے بنا جائے؟ جیسا کہ آپ کئی اسلامی بھائی ہیں جن کا نام لے کر فرماتے ہیں یہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے سبقت کیسے لے جائی جا سکے، اس بارے میں ارشاد فرما دیں اور نظر کرم فرما دیں. باپا کمزور ہے، طاقتور ہو جائیں کیا مدنی کاموں میں؟ دعا کریں باپا، میں سدھرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ بھی آ جائے، ضرور آنی چاہیے. اگر نہیں بھی ہے تو مدنی کام تو ہو سکتا ہے نا. پابندی تو استقامت کی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا مدنی کام قبول کر لیں اور یہ بھی رکھ لیں توبہ کر کے. اللہ اور کیا کریں مطلب جو سبقت لے جائے اسلامی بھائی، بہت پیارا بن جائے آپ کا. اب یہ تو آپ اپنے آپ پوچھے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھے بتائیں کیا کیا کرنا چاہیے، تو نہیں پتا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار